پیارے عزیز دوستو، قرآن مجید و فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس کے کمالات کا ظہور نہ صرف پہلے زمانے میں ہوا بلکہ آج بھی جاری و ساری ہے اور آنے والے زمانے میں بھی کمالات ظاہر ہوتے رہیں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا آخری پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی خود حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ کا یہ وعدہ کیسے سچا ثابت ہوا؟ ایک شہر ماسکو میں جہاں مذہب کو انفرادی زندگی سے بے دخل کر دیا گیا، جب وہاں پر قرآن مجید پر پابندی لگائی گئی تو کون سا زندہ کرشمہ دیکھنے کو ملا جس کا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اسی بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ایسے ہی نالجبل ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے برابر میں گھنٹی والا بٹن ضرور دبا دیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ 1973 کا ہے، جب رشیا میں بہت لوگ ایسے تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ کوئی خدا اور کوئی تخلیق کار نہیں ہے، یعنی کسی اللہ نے اس دنیا کو نہیں بنایا، اور اس وقت دنیا کا یہ ماننا تھا کہ پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا۔ ان دنوں ایک مسلم آفیسر ٹریننگ کے لیے ماسکو گیا، انہی کی زبانی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں اور جمعہ پڑھنے چلتے ہیں۔ تو ان کے دوستوں نے کہا کہ یہاں مسجدوں کو باقاعدہ جو ہے وہ گودام میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اس شہر میں بس 2 یا 3 مسجدیں موجود ہیں، وہ کبھی بند رہتی ہیں اور کبھی کھل جاتی ہیں۔ اس آفیسر نے اپنے دوستوں کی یہ بات سنی اور کہا کہ آپ مجھے مسجد کا ایڈریس دیجئے، میں خود چلا جاؤں گا۔ وہ آفیسر اپنے دوستوں سے ایڈریس معلوم کر کے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چلا، اور بڑی ہی مشکلوں کے بعد وہ اس مسجد تک پہنچا اور دیکھا کہ وہ مسجد بند پڑی ہوئی ہے۔ وہاں پر موجود لوگوں سے پتہ کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ مسجد کے پاس رہ رہے ایک آدمی کے پاس اس کی چابی ہے۔ اس آفیسر نے اس مسجد والے سے کہا کہ آپ مسجد کھول دیجئے، لہٰذا مجھے جمعے کی نماز ادا کرنی ہے۔ وہ آدمی بولا کہ میں دروازہ تو کھول دوں گا، لیکن اگر اس میں آپ کا کوئی نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ تو اس پولیس آفیسر نے کہا کہ میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا اور غیر ملک میں بھی مسلمان ہوں، میں اپنے ملک میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور غیر ملک میں بھی نماز ادا کروں گا انشاءاللہ تعالی، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے میری اس بات پر مسجد کا دروازہ کھول دیا۔ میں اندر گیا تو دیکھا کہ مسجد کا ماحول بہت زیادہ خراب تھا۔ میں جلدی صفائی کے تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں نے بلند آواز میں اذان دی، اور میری آواز سن کر چھوٹے بڑے مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے اور بولے کہ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی ہے، لیکن ڈر کے مارے کوئی مسجد کے اندر نہ آ سکا، بس میں اکیلا تھا اور میں نے نماز ادا کی۔ تو جب میں وہاں سے رخصت ہوا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے میں نماز ادا کر کے نہیں بلکہ دنیا کا کوئی انوکھا کام کر کے آیا ہوں۔ جب میں باہر جانے لگا تو مجھے ایک چھوٹا سا بچہ ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے گھر چلیے اور چائے پی لیجئے۔ پہلے تو میں نے اس سے انکار کر دیا، لیکن بعد میں انکار نہ کر سکا کیونکہ اس بچے کی زبان کا اخلاص دیکھ کر میں جانے پر مجبور ہو گیا۔ جب میں اس بچے کے گھر پہنچا تو گھر میں طرح کے پکوان بن چکے تھے، اور میرے آنے پر سب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں میرا استقبال کیا اور مجھے کھانا کھلایا اور چائے پلائی۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ کیا آپ قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا جی ہاں، میں قرآن پڑھنا بالکل جانتا ہوں۔ تو میں نے قرآن کا ایک پارہ نکالا اور اس کو پڑھنے کے لیے دیا، تو میں ایک آیت پڑھ کر بتانے ہی والا تھا کہ اس بچے نے ایک دم تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا، وہ بھی بغیر دیکھے۔ میں یہ دیکھ کر بالکل حیران ہو گیا اور میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کے والد نے کہا کہ یہ بچہ
قرآن کو دیکھ کر تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ بچہ حافظ قرآن ہے۔ میں نے پوچھا تو پھر آپ کے بچے قرآن شریف یاد کیسے کرتے ہیں؟ اس کے والد نے کہا کہ یہاں بازار میں اکثر حافظ قرآن کوئی ٹیلر ہیں، کوئی سبزی فروش ہیں تو کوئی کسان ہے، لیکن یہاں قرآن کو گھر میں رکھنے پر پابندی ہے، اور اگر کوئی پکڑا گیا تو اس کے پورے خاندان کو سخت سزا ملتی ہے، لہٰذا بچوں کو کسی بہانے حافظ ہی قرآن یاد کراتے ہیں، جہاں وہ الحمد شریف سے لے کر شروع ہوتے ہیں اور قل اعوذ برب الناس تک پڑھتے ہیں، اور اسی طرح وہ حافظ بن جاتے ہیں۔ اور باہر جتنے بھی بچے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کھیل رہے ہیں، وہ سب کے سب الحمدللہ حافظ قرآن ہیں۔ جب وہ پولیس آفیسر باہر گیا تو ان بچوں سے پڑھوا کر دیکھا تو سب بچوں نے فر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ آفیسر وہاں سے جانے لگا اور ان کے گھر سے باہر نکلا تو اس کے دل نے کہا اب سمجھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کا کیا مطلب ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پیارے محترم دوستو، دیکھا آپ نے کہ اللہ رب العزت کیسے خود قرآن پاک کی حفاظت کرتا ہے۔ وہاں کی ظالم حکومت نے قرآن شریف کو گھر میں رکھنے سے منع کر دیا، لیکن ان سینوں کا وہ کیا کریں گے کہ جن سینوں میں اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس پیاری سی ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں اور اپنے دوست و احباب میں جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو دوستو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔